والا، کوئی غریب نواز، کوئی خواجہ نہیں، کوئی نہیں، صرف اللہ ہے۔ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں، اور اس چیز کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ آدمی یہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آتا ہے، یہ ہو گیا مسلم۔ اب جو ہی وہ عمل کرتا جاتا ہے وہ ایمان میں ترقی کرتا جاتا ہے۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے کہ جی ہم لوگ مومن ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں مومن ہوں گے۔ مومن ایسے مومن نہیں ہوتا۔ قالت الاعراب آمنا، بدوؤں نے، گواروں نے، دیہاتیوں نے، جن کو دین کا پتہ نہیں ہے، جو صرف قوالی پر جن کے مذہب کی بنیاد رکھی گئی ہے، جھوٹ پر بنیاد رکھ دی گئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے۔ اللہ نے ان سے کہا کہ نہیں، ان دیہاتیوں سے کہا کہ تم یوں نہ کہو آمنا، قل لم تؤمنوا، تم ابھی تک مومن نہیں ہوئے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان آیا ہی نہیں۔ جہاں تھوڑا سا میں اشارہ کر رہا تھا، آپ بھی کچھ سمجھ رہے تھے نا، تو اس حساب میں بھی اس کو آپ سمجھ لیں کہ مومن نہیں ہو تم لوگ، منہ سے کہتے رہو، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان گیا ہی نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں بات اتنی ہے، دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے اللہ کچھ بھی کم نہیں کرے گا، ہر ایک کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ معلوم ہوا اسلام پہلا اسٹیپ ہے، پھر ہے ایمان۔ آپ نماز روزہ کر رہے، ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہیں، مومن بھی ہیں۔ پھر اگلا درجہ، جب ایمان کی معراج پر آپ پہنچ جائیں کہ ہر حکم پر عمل کریں اور ہر منہی سے، جس سے اللہ نے روکا ہے، منع فرمائے، اس سے رک جائیں۔ بھئی جو محرمات ہیں، شراب نوشی سے، قمار بازی سے، جوا سے، اور جناب بدکاری سے، قتل و غارت گری سے رک جاؤ۔ پھر اس کے بعد دیکھو دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا۔ تو یہ اب ایمان کے مدارج ہیں، یہ طے کرتا ہوا انسان تقوی کی منزل کی طرف آتا ہے، تقوی کی طرف آ جاتا ہے۔ پھر ایمان سے اگلا رینک جو ہے وہ متقی کا ہے، مومن کے بعد متقی، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اور رمضان کا جو مہینہ آیا ہے، اس میں جو عمل ہمیں بتایا ہے، اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ آج 18واں روزہ ہو گیا، ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں، 2 خطبے بھی سن لیے اور دروس بھی سنتے ہوں گے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اچھا جی، اب تقوی کس چیز کا نام ہے پہلے وہ سن لیجئے، پھر آپ محاسبہ کریں کہ ہم کتنے متقی بنے ہیں، کتنے متقی بنے ہیں۔ تقوی کا لفظی معنی ہے کہ بچنا، گناہوں سے بچنا، یہ۔ اور سیدنا علی اور صحابہ کرام سے مروی ہے کہ تقوی کا معنی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوامر یعنی احکامات پر عمل کرنا، اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا، یعنی شریعت کو فالو کرنا، یہ تقوی ہے۔ تو پھر تقوی کو اور کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے، واضح کیا ہے؟ سیدنا عمر نے جب کسی سے پوچھا تو انہوں نے اس کو ایک مثال سے ظاہر کیا، کہ مثال آپ نے بیان کی کہ جی آپ کبھی ایسے راستے پر چلے ہیں جہاں پر جھاڑی اور کانٹے دار درخت ہو، جھاڑیاں ہو، کانٹے والے درخت ہو، ایسی پگڈنڈی پر، کہا ہاں، تو پھر کیسے چلتے ہیں؟ کہا جی دامن کو سمیٹ کر چلتے ہیں کہ کہیں کوئی دامن کا تار الجھ نہ جائے اور دامن تار تار نہ ہو جائے۔ یہ ہے تقوی، کہ اس طرح سے وَسْنَا كَمَاشٍ فِي الْأَرْضِ ذَاكَ التُّقَى، جس طرح اس پگڈنڈی پر چلنے والا اپنے دامن کو بچا کر چلتا ہے، تو بھائی تم اس طرح سے چلو، یہی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو جب بنایا
اور فرشتوں کو دکھایا. فرشتوں نے کہا جی کیا پیاری جنت بنائی ہے, ہر ایک اس میں جانا چاہے گا. جہنم کو دکھایا, کہا جہنم اتنی خوفناک, اس میں تو اللہ کوئی بھی نہیں آئے گا. پھر دوبارہ اس کو وزٹ کروایا. اب جنت کو مکارے سے, تکلیف دہ چیزوں سے, ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا, اور جہنم کو جو ہے وہ شہوات سے ڈھانپ دیا. فرشتے حیران ہو گئے, کہنے لگے اللہ اب تو کوئی جنت میں جا نہیں سکتا, کیونکہ کام بڑا مشکل ہے. ایک حکم اللہ نے دیا, کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم. دیکھو قتال, جب تم پر ظلم ہو تو ظالم کے خلاف آواز بلند کرو, ہتھیار اٹھاؤ, آواز بلند کرو, ورنہ دل سے برا جانو. لیکن یہ جو قتال تم پر فرض کیا گیا یہ تمہیں پسند نہیں ہے. کیوں؟ اس میں جان کھپتی ہے, خون بہتا ہے, جان چلی جاتی ہے, پیسہ بھی لگتا ہے. وہ کرہ لکم. پھر اللہ رب العالمین نے اس کے آگے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تم کو ناپسند ہوتی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں, اور جن کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. یعنی اللہ کے احکام کو ہم لیں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہی بہتر ہے. اب تقویٰ بھی اسی چیز کا نام ہے. ادھر کہ بچنا ہے جہنم سے اور جنت کی طلب میں لگنا ہے, لیکن جنت کو تو شہوات سے ڈھانپ دیا, خواہشات سے. جنت کو مکارے سے, جنت کو مکارے سے, تکلیف دہ چیزوں سے. کہ جہاد کرنا کوئی آسان کام ہے؟ پھر نماز پڑھنا 5 وقتہ, پھر جماعت سے پڑھنا, پھر فجر کی نماز میں پہلے سنت پڑھنا. اچھا رمضان میں ایک بات یاد آ گئی مجھے, ابھی بھی میں دیکھتا ہوں جہاں نماز پڑھتا ہوں, کبھی کبھی کچھ لوگوں کی سنتیں پھر وہ بعد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یار 11 مہینے آپ نے سنتیں بعد میں پڑھی ہیں, رمضان میں تو اٹھے ہوئے ہوتے ہو, لیکن شیطان کا اخوا آپ دیکھیں, کہتا تھوڑا سا آرام کر لے. ادھر کمر اس نے ٹکا, ادھر جماعت کھڑی ہو, بھاگا بھاگا مسجد میں آیا, رکعت بھی چلی گئی. تو سنتیں تو اس نے بعد میں پڑھنی. تو یہ مکارے ہیں. سردی میں وضو کرنا اچھا نہیں لگتا, تو جنت کو ان چیزوں سے ڈھانپ دیا. اللہ کوئی جنت میں جائے گا کیسے؟ اور جنت جہنم کو شہوات سے بڑا مزہ آتا ہے. مار دھاڑ کے اندر کسی کی اہانت کرنی ہو, کسی کو رسوا کرنا ہو, تھوڑی سی طاقت ہے, تھوڑی سی دولت ہے, وہ پھن پھناتا ہوا پھر رہا ہے. قتل و غارت گری میں لگا ہوا ہے, شراب کباب اور جوئے میں بدکاریوں میں لگا ہوا ہے. وہ تو بڑی لذتوں سے مزین کر دی گئی ہے جہنم. اللہ اب اس سے بچے گا کون؟ اس سے بچے گا کون؟ اس سے بچیں گے مومن, مسلم مومن, اور جو تقوی کے راستے پر چل رہے ہیں وہی بچیں گے, دوسرا نہیں بچ سکتا. اور جس کے اندر تقوی آ گیا وہی اس سے بچے گا. تقوی کیا ہے اور کس چیز کا نام ہے؟ تقوی گناہوں سے بچنے کا, نیکیوں پہ عمل کرنے کا نام ہے. اور تقوی ہوتا کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا تقوی ہاں ہونا, تقوی یہاں اس دل میں ہوتا ہے. کیونکہ دل اعضائے رئیسہ میں سے ایک عضو رئیس ہے, اور ایسا عضو ہے کہ اگر جب تک یہ دھڑک رہا ہوتا ہے, ڈاکٹروں کو بھی طبیبوں کو بھی امید ہوتی ہے کہ مریض شاید صحیح ہو جائے, ابھی بھی زندگی کی رمق ہے, وہ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. جب یہی مردہ ہو گیا, یہ مردہ ہو جاتے ہیں, دلوں پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. جو جمعے کو وقت پر ادا نہ کرے یا چھوڑ دے, پھر مسلسل ایسا کرتے رہے, اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. کہا اللہ کے رسول پھر اس دل کو سیقل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وما جلاؤہا, اس کو پاک صاف کیسے کرے؟ کہا کہ اس کو سیقل کرنا ہے. سیقل یعنی اس کو شفاف بنانا ہے. تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں, قرآن کو پڑھیں, ترجمے سے پڑھیں, سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں. آپ کا دل جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. تو تقوی یہاں آئے گا نا جب دل صحیح ہوگا. جب دل ہی زنگ آلود ہے,
کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، صبح و شام دھوکہ، جھوٹ اور دھڑلے سے جھوٹ، مجمع میں جھوٹ. آدمی موبائل پہ کہہ رہا ہے، نازم آباد میں بیٹھا ہے، کہتے ہیں جی میں تو اس وقت حیدرآباد میں ہوں. اب دیکھنے والے میں کہتے ہیں یار حاجی صاحب چہرے سے پڑھے لکھے اور کیا کہہ رہے ہیں، بس خاموشی رہتے ہیں. تو یہ ان بدعمالیوں کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے. اب اسی دل کے زنگ کو اتارنے کے لیے اللہ نے یہ اعمال رکھے ہیں، قرآن کریم کو نازل کیا ہے، نماز روزے کی پابندی کروائی ہے، اور یہ روزہ ہمیں دیا ہے کہ دیکھو روزہ رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقوی کے حوالے سے ایک عربی کا شاعر کہتا ہے کہ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا. ہم اس جھوٹ کو، جیسے ابھی موبائل کی بات کی میں نے، اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں بھائی. چھوٹے چھوٹے جھوٹ سے پھر بڑا بڑا اور پلانٹڈ جھوٹ آئے گا. پھر آپ جو ہے وہ مکمل جھوٹے ہو جائیں گے. جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کی نظر میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. حتی یکتب عند اللہ کذاب، وہ کذاب ہوتا ہے، جھوٹا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کذب اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے بھائی. اگر آپ جھوٹ بول رہے تو پھر اپنے ایمان کا محاسبہ کرو. ایمان ہے تو پھر جھوٹ نہیں ہوگا. کاروبار میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ، مسجد میں جھوٹ، بازار میں جھوٹ، بیوی بچوں سے جھوٹ، جھوٹ جھوٹ چل رہا ہے جی. اور روزے بھی رکھے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو لوگ جھوٹ ترک نہیں کرتے، یہ نوجوان بچے جو ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، جہاں کام کرتے ہیں ان کو جھوٹ بولنا، اپنے ساتھیوں سے جھوٹ بولنا، اب آ رہا ہوں، اب میں وہاں ہوں، اب یہ طرح طرح کے جھوٹ ہم بسوں میں سنتے رہ گئے. جو چابی گھر پہ رہ گئی ہے تو یوں اب میں یوں جا رہا ہوں اور یوں آ رہا ہوں. تو جھوٹ بولتے ہو اللہ کی نظر میں جھوٹے لکھ دیے جاؤ گے. اور دیکھو ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، اور سچ کو آنچ نہیں، ایک سچ جو ہے تمہیں 100 جھوٹ سے بچا لے گا. معذرت کر لو، کچھ بھی کر لو. اور اسی حدیث میں آیا کہ آدمی سچ بولتا ہے، سچ کی راہ پر چلتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے یہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین. امانت دار تاجر، سچا تاجر، اس کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین والصدیقین، انبیاء اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا. وہ اتنی بڑی فضیلت مل رہی ہے، تھوڑا سا اپنے طور پر ایک فائدے کو سوچ لیتے ہیں، اس فائدے کے خاطر جو کہ وہ آپ کو ملنا ہے. اگر اللہ نے لکھا ہے تو ملے گا، نہیں تو پھر نہیں ملے گا. اپنی آخرت کو بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. تو یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی بھائی. یہ کانوں کی برائی، یہ آنکھوں کی برائی، یہ ہاتھ اور پیروں کی برائی، یہ دل میں خیالات کی برائی، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ کینہ. ابھی بڑی قدر والی راتیں آ رہی ہیں تو کینہ پرور شخص کی تو اس میں بھی بخشش نہیں ہوتی، اس میں بھی بخشش نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اور کینہ بھی کس کا ہے جناب؟ عزیز و اقارب کا، دوستوں کا، بھائی بہنوں کا. اور ایسے نالائق بدبخت بھی ہیں کہ ماں باپ کا بھی احترام دلوں سے چلا گیا اور ان کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے. بدبختی کی انتہا دیکھیے، اپنی ماں باپ کی برائیاں اپنے رشتہ داروں میں کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ان لوگوں کا خیال رکھو. حضرت زینب نام کی کئی عورتیں تھیں، وہ آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ اندر تھے حجرہ مبارک میں، تو عبداللہ ابن مسعود سے ملی. کہا جی ہمارا ایک سوال ہے. کہا پوچھ کیا ہو؟
کہ کیا بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ ایک سوال ہے، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو. شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا کیونکہ بیوی کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے شوہروں پر رکھی ہے. لیکن بیوی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے نہیں دے سکتی؟ وہ آپ ہی سن لیجئے. عبداللہ ابن مسعود گئے، نبی علیہ السلام سے ذکر کیا، آپ نے فرمایا آئیے زینب. ارے کون سی زینب آ گئی؟ کہا امرات عبداللہ، عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب آئی ہے اور وہ یہ پوچھ رہی ہیں. کہا اس کو کہو کہ صدقہ کرے شوہر کے ساتھ. شوہر مجبور ہے، تنگ دست ہے، بیوی مالدار ہے اور اس کا اپنا کاروبار بھی ہے، باپ کے پاس سے لے کر آئی ہے، وراثت میں لے کر آئی ہے، وہ اس کا جو زکوٰۃ بن رہا ہے وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے اور ویسے بھی تعاون کر سکتی ہے. کہا اس کو کہو کہ اسے دوہرا اجر ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا. تو یہ تو شوہر ہے، یہ تو یعنی دوسرے درجے میں آتا ہے. جو اولو الارحام ہیں، جو سگے رشتے ہیں، وہ بھائی بہن کے ہیں، ماں باپ کے ہیں اور دیگر چچا ماموں بھتیجے بھانجے ان کے ہیں. اگر یہ ضرورت مند ہے تو ان کی خدمت ہونی چاہیے. آپ دوسروں کو بانٹ رہے ہیں اور اپنوں کو نہیں دیکھ رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب ان یبسط فی رزقہ وان ینسأ فی اثرہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں، اس کے مال میں اور اس کی عمر میں برکت دی جائے. یہ چیزیں ہمیں سب کو پسند ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دیر تک زندہ رہیں، صحت و عافیت کے ساتھ، دین کی سلامتی کے ساتھ. اگر زندہ رہنا چاہتے ہو اور مالدار بننا چاہتے ہو، یہ نسخہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے، من احبا، اور ایک روایت ہے من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے، ہر طرف سے مال کشا کشا چلا آئے، اور وہ یہ چاہتا ہے ان ینسأ فی اثرہ، اس کی موت کے وقت کو دور کر دیا جائے، اس کی زندگی طویل اور لمبی کر دی جائے، تو کیا کرے؟ فلیصل رحمہ، تو وہ صلہ رحمی کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قطع رحمی کرنے والا لا يدخل الجنت قاطع، صلہ رحمی رشتہ داروں سے کٹنے والا وہ تو جنت میں جائے گا نہیں. تو سب سے پہلا حق جو ہے، یہ تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کا ہوتا ہے. ماں باپ کا سب سے پہلا، کیونکہ قریبی رشتہ یہی ہے، انہی کی وجہ سے آپ کا وجود اس دنیا میں وجود پذیر ہوا. اور ماں باپ کی خدمت کا صلہ وہ تو جو اللہ نے دیا. میں ایک واقعے کا ایک حصہ سناتا ہوں. وہ اللہ نے کیا دیا، کہا کہ رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ بھی راضی ہوتا ہے جب باپ خوش ہو تو اللہ بھی. پتہ نہیں کس کے جن کو اللہ نے ماں باپ عطا کر رکھے بڑے خوش نصیب ہیں، اور اگر وہ ان سے خوش ہیں تو وہ اور زیادہ خوش نصیب ہیں. ماں باپ نہیں کوتاہی ہو گئی تو ان کے حق میں دعا کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ معاف کرنے والا ہے. سب سے پہلا حق ماں باپ کا، پھر بیوی اور بچوں کا، پھر عزیز و اقارب، چچا تایا، ماما پھوپھی خالاؤں کا. یار وہ تنگ دست ہو اپنے بھائیوں کا ہے، بہنوں کا ہے، وہ تنگ دست ہو، وہ لوگوں سے مانگتے پھرے اور آپ جناب دوسروں میں لٹا رہے ہیں. پہلے ان کا حق ہے اور دوہرا اجر ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور دوسرا صلہ رحمی کا. اور ماں باپ کی میں نے بات کی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ایک شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنا ہے، وہ غار والوں کا واقعہ آپ نے سنا ہے. برسات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یہاں پناہ لے لیتے ہیں. پناہ لی، خدا کی جان وہ چٹان اوپر سے لڑک کر آگے، پورا دہانہ بند. اب
کوئی بچنے کی راہ نجات کی کوئی امید نہیں. تینوں نے کہا بھائی اپنا نیک عمل جو تم نے انتہائی خلوص نیت سے کیا ہے اس کو اللہ کے دربار میں پیش کرو. تو شخص نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے میں ماں باپ کا بڑا خدمت گزار تھا, جو کچھ بھی لے کر آتا پہلے ماں باپ کو. اب تھوڑی سی معیشت جہاں جہاں کمزور ہے وہ بیچارہ چھپ چھپا کر لاتا ہے اور سیدھا اوپر یا جہاں اس نے جانا ہے وہاں تھیلی فروٹ کی لے کے چلا جاتا ہے. تمہارے ماں باپ نے تو اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں پلایا, اپنے منہ کا نوالا نکال کر تمہیں دیا ہے, خود بھوکے رہ کر اگر آج وہ اس تھیلی میں سے ایک دو سیب ایک خربوزہ لے لیں گے تو کیا ہے, دے دو, اللہ برکت دینے والا ہے. اس نے کہا اللہ یہ کام میں کیا کرتا تھا, ایک دفعہ ایسا ہوا میں جب پہنچا اپنی بکریاں لے کر, امی ابو سو گئے, میرا طریقہ یہ تھا پہلے ماں باپ کو دودھ پلاتا پھر بچوں کو, میں نے دودھ دوہا اور پیالے میں لے کر ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا, اٹھایا نہیں. ادھر تو کمبل ادھم مچا کے رکھتے ہیں, موبائل دیکھ رہے ہیں بلند آواز سے آواز بھی آ رہی ہے, وہ بیچارے سو رہے ہیں رات کی عبادت کر کے, ان کو پرواہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں آہستہ کر لے یہ سنتا نہیں ہے, کمپیوٹر پہ بھی لگا ہوا ہے تو بلند آواز میں شور شرابہ کر رہے ہیں. وہ ماں باپ کو اس نے اٹھایا نہیں, کھڑا رہا, اللہ میں کھڑا رہا اور میرے بچے بلکتے رہے. یہ اس کا طریقہ تھا. کہا نہیں میں روٹین کو نہیں توڑوں گا, جیسے ہی اٹھیں گے میں ماں باپ کی خدمت میں یہ دودھ کا پیالہ پیش کر دوں گا. اللہ ایسے ہی کیا. تو جانتا ہے تو اے اللہ اس پریشانی سے, اس قید خانے سے ہمیں نجات دے دے. اتنی دعا اس نے کرنی تھی, ٹھک کر کے وہ چٹان کھسک گیا اور اندر روشنی آنے لگی. روشنی کیا آئی کہ امیدیں روشن ہو گئی. بقیہ دونوں کی بھی دعا قبولی اور وہ باہر آ گئے. یہ نیکیاں ہیں اور یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. یار اللہ تعالیٰ نے تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ نے یہ بات بتائی کہ عبادت صرف میری ہوگی. اپنی توحید کے ساتھ کس کا ذکر کیا, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اگر اس کی دھیپ میں جائے, وقت بھی ختم ہو جائے, آدمی آہ بکا کرنے لگ جائے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے. ایک دعا پھر آگے سکھا دی, اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں ایک یا دونوں تو کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آج کچھ نہیں کر سکتے, نہ خدمت کی اور نہ دعا کرتے ہیں. اگر ان رشتہ داریوں کا آپ خیال کریں گے تو پھر آپ کی عمر میں اور رزق میں بھی برکت ہوگا. ان کا خیال کریں گے اور ان کو جو جھڑکی دیتے ہیں ولا تنہرہما, ان کو جھڑکی نہ, تو بات تو بڑی تفصیلی ہو سکتی ہے. ان کو سب کو چھوڑ دو, چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑو گے تو پھر اس تقوی کے راستے پر آؤ گے. عربی کا شاعری جو میں شعر سنا رہا تھا, خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاقت تقا, کہ چھوٹے اور بڑے گناہ کو لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. ابے اپنے امی ہیں ابو ہیں, کیا ہوا, کوئی بات نہیں, آج ناراض ہو جائیں گے کل منا لوں گا, یا پھر روٹین میں آ جاتا ہے روزانہ ہی ناراض کر رہا ہے. کہا نہیں, چھوٹا گناہ ہو یا کسی دوست سے مذاق میں جھوٹ بول دیا, چھوڑو اس کو. چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑو گے یہی تقوی ہے. لا تحقرن صغیرہا, چھوٹے گناہوں کو حقیر نہ جانو. دیکھو دیکھو ان الجبال من الحصا, یہ جو بلند پہاڑ ہے یہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کر بنا ہے. کل قیامت کے دن گناہوں کا انبار ہوگا اور پہاڑ کی طرح وہ آ جائیں گے. اور پھر جب قیامت قائم ہونے لگے گی, قیامت کیا چیز ہے, اللہ اکبر. قیامت کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ قیامت میں جو ایک انجام کار ہے, دو ہی ٹھکانے, ایک جنت اور ایک جہنم. تو صحابہ کرام کا تو معاملہ ہی ایسا تھا نا. عبداللہ ابن رواحہ ایک مشہور صحابی ہیں, وہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے, رو پڑے. کیا صحابہ کرام کی بات ہے, ایمان تازہ ہوتا ہے. بیوی بھی رونے لگ گئی. کہا کیوں روتے ہیں, کیوں روتی ہے؟ کہا آپ جو روتے ہیں. بیویاں بھی تو ایسی تھی نا, انہوں نے سنا تھا, سن رکھا تھا.
کہ جس بیوی نے صلت خمسہا و اطاعت بعلہا، یہ تمام عورتوں کو، پرانی ہو نہیں ہو، بیویاں، کہ جو 5 وقتہ نماز پڑھ لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ کہا تو کیوں روتی ہے؟ کہا حضرت آپ جو روتے ہیں یہ اس کی اتباع میں رو رہی ہے، آپ کیوں روئے؟ آئے ہے کیا بات کی؟ کہا ذکرت النار بکیت، جہنم کا تصور آیا کہ نبی سے سنا ہے 1000 سال تک بہکایا گیا تو وہ جہنم سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بہکایا گیا سفید ہو گئی، پھر 1000 سال، 3000 سال بہکانے کے بعد وہ اب سیاہ ہے، شعلہ بار ہے، بھڑک رہی ہے، اس کا تصور کر کے میں رو پڑا۔ اسی طرح ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج 18واں روزہ ہے، کل 17واں روزہ تھا، رمضان کی 17 تاریخ کو ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے، اور 17 ہی تاریخ کو پہلی جنگ ہوئی ہے مسلمانوں اور کفار کے درمیان، حادثاتی جنگ، جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا۔ کل یوم الفرقان بھی تھا اور امی عائشہ کی، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن بھی تھا۔ سید عائشہ کا آپ سن لیجئے، ان کی سوچ کیا تھی اور وہ آخرت کے لیے کتنی فکر مند تھی۔ کہتی ہیں ذکرت النار فبکیت، میں نے ایک دفعہ جہنم کا تصور کیا، اس کو یاد کیا، رو پڑی۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، کہا عائشہ، یا عائشہ ما یبکیک، تجھے کس چیز میں رلا دیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول ذکرت النار فبکیت، جہنم کا تصور سے میں رو پڑی۔ پھر کہتی ہیں قیامت کا معاملہ تو اتنا ہولناک ہوگا، انکم تحشرون حفاتا عراتا غرلا، کہ تم لوگوں کا حشر ہوگا، بہرے ہوگے، ننگے پاؤں ہوگے، بے ختنہ ہوگے۔ کہ اللہ کے رسول پھر مرد و عورت، یہ شرم حیا؟ کہا عائشہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا، آدمی کو بس اپنی فکر ہوگی۔ کہا اللہ کے رسول تو پھر ایسے ہولناک اور خوفناک موقع پر آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ هل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ؟ کہا عائشہ یاد رکھوں گا، لیکن 3 مقامات ایسے آئیں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، یعنی میں سید ولد آدم رحمت للعالمین، سید المرسلین، ساقی کوثر، شافع محشر، جنہوں نے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلانا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں کسی کو یاد نہیں رکھوں گا، مجھے بھی اپنی لگی ہوگی ان 3 مقامات پر۔ اما فی 3 مواطن لا یذکر احد احدا، عائشہ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اور ان 3 جگہ تو 3 جگہ پوری قیامت کو ہم نے بھلا رکھا ہے، اس دنیا داری میں ایسے مگن ہو گئے۔ ارے بھائی جو آج مر گیا سمجھو اس کی قیامت قائم ہو گئی، تصور تو کرے موت کے بعد کیا معاملات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہوشیار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تیاری کرتا ہے۔ کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ یہ نماز اور روزہ پتہ نہیں کہیں وہ نہیں ہو جائے کہ میرے نبی نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ارے بجائے نیکی کے کہیں شرک کا گناہ لازم نہ آ رہا ہوں، ہمارے پاس ہے کیا؟ کوئی ایسی چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ قیامت اس کی کیا تیاری کی ہم نے؟ کہ عائشہ 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، وہ 3 جگہیں سن لیجئے۔ کہا عند المیزان، جب ترازو لگایا جائے گا تو کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔
ہر ایک آ رہا اپنے اپنے ترازو کے پاس، دو ہی پڑھ رہے ہیں، ایک میں نیکیاں ہیں اور ایک میں گناہ ہیں. حتی یعلم ایخف میزانہ ام یثقل، اس وقت تک وہ کسی اور کو یاد نہیں رکھے گا کہ اسے جب تک معلوم نہ ہو جائے کہ میرے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے کہ ہلکا ہوتا ہے. کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے. اور کہا حین یقال ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جب اعلان ہوگا کہ لو اپنا نامہ اعمال لے لو، آج رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کا دن آ گیا ہے، یوں ہی اللہ تعالیٰ اڑائیں گے اور وہ نامہ اعمال ہر ایک کا کسی کے دائیں میں کسی کے بائیں میں آئے گا. اور کسی کو کہتے ہیں کہ رسوا کرتے ہوئے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا کہ پکڑ. ہاں اقرؤوا کتابیہ، وہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن جس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا نا، وہ کہے گا ہاں اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. وہ بڑا خوش ہوگا، کہا گا دیکھو دیکھو یہ میرا نامہ اعمال. اس وقت تک جب تک اس کو داہنے میں نہ مل جائے کسی کو. اللہ اکبر. تیسرا وہ مقام ہے عائشہ وعند الصراط، جب دہکتی ہوئی اچھلتی ہوئی جہنم پر پل صراط کو رکھ دیا جائے گا، بین ظہرانی جہنم، جہنم کے دونوں کناروں پر رکھ دیا جائے گا. لوگوں تصور کرو کہ قیامت کا گھپ اندھیرا ہے اور روشنی اپنے عملوں کی ہے، روشنی اپنے اس نماز اور روزے صدقہ خیرات کی ہے، گناہوں سے بچنے کی ہے. اس روشنی میں آدمی آئے گا اور پھر ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہوں گے رب سلم رب سلم رب سلم، کہ اللہ محفوظ رکھنا، بچانا، سلامت رکھنا. جب تک وہ پل کے پار نہ لگ جائے کسی کو یاد نہیں رکھے گا. اور وہ پل صراط ہے کیسا؟ فرمایا احد من السیف، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، ادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک. لیکن یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں نا 60 70 سال 80 سال کی عمر میں، اگر عمل ایسے ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ روشنی بھی بھرپور ملے گی اور آدمی آئے گا. جو حدیث میں پہلے لفظ آیا ہے وہ اس طرح سے آیا ہے کہ وہ کل برق، بجلی کی تیزی سے، بجلی کی رفتار سب سے تیز ہے، وہ بجلی کی رفتار سے شائیں کر کے گزر جائے گا. پھر ہواؤں کی تیزی سے، پھر گھوڑ سوار کی رفتار کی تیزی سے گزر جائے گا. جو گزر گیا وہ عبداللہ ابن رواحہ والی جو بات میں نے سنائی نا کہ رو پڑے اور بیوی بھی رو پڑی. کہا کہ میں نے یہ آیت یاد کی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک اس جہنم پر پیش کیا جائے گا. اگر عمل ہوں گے تو گزر جاؤ گے، نہیں تو گر جاؤ گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے، ہر ایک کو اس جہنم پہ سے گزارا جائے گا. عمل اچھے ہوں گے تو گزر جائیں گے، برے ہوں گے تو گر جائیں گے. اللہ بچائے. اور یہ تو تقوی کا مہینہ ہے نا، تو تقوی حاصل کریں نا. کیسے حاصل کریں گے؟ میں ایک آیت پڑھتا ہوں قیامت کی ہولناکی سے، تاکہ دلوں میں نرمی بھی پیدا ہو اور سارے نیک کام ہو، ماں باپ کا احترام بھی ہو، عزیز و اقارب کا خیال بھی ہو، برائیوں سے اجتناب بھی ہو، نیکیوں کی رغبت ہو جائے. اللہ اکبر. ٹائم اجازت ہی نہیں دے رہا، کہاں سے آپ کو پڑھ کے سناؤں. اللہ اکبر. یا ایھا الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ لوگوں قیامت کے بھونچال سے، قیامت کے زلزلے سے ڈر جاؤ. اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، وہ بہت بڑی چیز ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، حملہ عورتوں کا حمل گر جائے گا اور لوگ نشے کے عالم میں ہوں گے. وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. یہ نشہ نہیں کیا ہوا انہوں نے، لیکن آج اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یہ کیفیت کیسے ہوگی؟ کب ہوگی؟ کیوں ہوگی؟
اور دوسری طرف اللہ نے کہا تقوی اختیار کرو، یہ رمضان آیا تقوی کے لیے. پھر اللہ خود کہتا ہے سورہ مزمل کے اندر فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، ارے کیسے بچو گے جہنم سے؟ ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا. ایک اعتقادی کافر ہوتا ہے، ایک عملی کافر ہے. پتہ نہیں ہم میں سے ہم کتنے عملی کافر ہیں. کافروں والا عمل ہے نا. ارے بھائی جس نے نماز نہیں پڑھی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ تو کافر ہو گیا نا. تو اللہ پوچھ رہے بھائی بچو گے کیسے؟ ان کفرتم، اس دن یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچوں پہ بڑھاپا آ جائے گا. ادھر بچوں پہ بڑھاپا، ادھر آدمی ماں اپنے بچوں کو بھول جائے، حمل ضائع ہو جائے اور لوگ نشے کی عالم میں. تو کب ہوگا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تفسیر میں آپ نے پیش کی کہ اللہ رب العالمین آواز لگائیں گے یا آدم، اے آدم. اللہ اکبر. آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان موجود ہے. آدم کو آواز دی، آدم کہیں گے لبیک و سعدیک، اے میرے رب میں حاضر ہوں. والخیر فی یدیک، اور بھلائی تیرے ہاتھ میں، حکم کیجئے. کہا اخرج بعث النار، جہنمیوں کو الگ کر دو. کہا اللہ کتنے میں سے کتنے نکالوں؟ اب ذرا سا دل تھام کر سن لو. یہ کہنا کہ جی لیواء الحمد کے نیچے ہوں گے اور نبی کے امتی ہیں، ان کے جھنڈے کے تلے ہوں گے. ارے جس نبی کے جھنڈے کے تلے کی بات تو کرتا ہے وہ اپنی پھوپھی سے کہتے ہیں میری پھوپھی سلینی من مالی ما شئتی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا. آج اللہ نے جو کچھ مال دیا اس میں سے کچھ چاہیے تو لے لو، لیکن اللہ کے ہاں میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. اے میری بیٹی فاطمہ اگر کچھ چاہیے میرے مال میں سے لے لو. ارے فاطمہ کو کیا دیا؟ غلام ایک دفعہ مانگنے ہی آپ نے کہا یہ تسبیح پڑھ لیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 اور 34 دفعہ. کچھ دیا ہی نہیں. لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور امت کو یہ کہہ گئے کہ دیکھنا اس حال میں نہ آنا تم کہ کوئی کسی کی بکری منمناتی ہوئی کندھے پر اٹھا کر لائے، کوئی کسی کا اونٹ لے کر آئے جو بلبلا رہا ہو، کوئی کسی کی گائے لے کر آ رہا ہو جو ڈکار رہی ہو اور بتا رہی ہو یہ حاجی صاحب یہ خائن تھے. اس طرح سے نہ آنا. اعلان ہوگا اے آدم 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دو، ایک جنت کے لیے. یہ اعلان سننا ہوگا. بچوں پر بڑھاپا آ جائے گا، مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور لوگ ایک نشے کے عالم میں ہوں گے. تو اس دن کی میرے بھائیوں تیاری کر لیجئے، ابھی وقت ہے. الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو بوئیں گے وہ کھائیں گے. یہ زندگی تو جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن قیامت کیسے سنورے گی یہ آپ کو معلوم ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی عمل سے. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، کچھ منٹ اوپر ہو جائیں گے تو آپ سے معذرت، معاف کر دیجئے گا. جب بات ہو، کوئی بھی درس ہو، کوئی بھی بیان ہوتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا نا کہ مومن جسدے ایک جسم کی مانند ہیں. اگر اس کے کسی ایک عضو میں تکلیف پہنچتی ہے تو پھر پورا جسم جو ہے بےتاب ہو جاتا ہے. تو ہمارے ایک عضو میں بڑی تکلیف ہے. معلوم ہے کہاں ہے یہ جسم اسلام کے اندر؟ مومنین کے وجود میں فلسطین کے حوالے سے بڑی تکلیف میں ہم لوگ مبتلا ہیں. دل پھٹ جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، رواں کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم 3 کام کر سکتے ہیں. ایک،
جتنے بھی ان کے ہم نوا ہیں یورپ امریکہ کینیڈا جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کتنی دیکھیے یعنی ستم ظریفی ہے مسلمانوں کے لیے, وہ دھڑلے سے اس کو ایمونیشن دیے جا رہے ہیں, مالی سپورٹ بھی کر رہے ہیں. ہم ایک آواز نہیں اٹھا سکتے. بڑی مشکل سے وہ جنگ بندی کا قرارداد پیش ہوئی ہے, پاس ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے اس پر کتنا عمل ہوتا ہے تو اب پتہ چلے گا. ایک آواز نہیں اٹھائی ہمارے حکمرانوں نے مل کر. 5-6 مہینے ہونے والے ہیں یا 5 مہینے ہو گئے یا 5واں چل رہا ہے, 40,000 سے زائد مسلمان شہید کر دیے گئے, بے دردی سے کاٹ دیا گیا. تو ہم کم سے کم ان کی پروڈکٹ کا یار KFC میکڈونلڈ چھوڑ دو بھائی, چھوڑ دو, خدا کے واسطے چھوڑ دو, آلٹرنیٹ پر آ جاؤ, بائیکاٹ کریں اور پھر ان کے لیے دعا کریں. سب سے پہلے دعا ہے اور ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہے, اور ان کے ظلم و ستم کو اجاگر کریں سوشل میڈیا پر نا, یہ کام کریں. اور پھر آخری گزارش یہ ہے اپنی اصلاح کر لیں. میں رمضان کا جب ایک ہی جگہ پر خطبہ دیا کرتا تھا تو آخری خطبے میں جو کوتاہی ہمارے اندر ہوتی ہے اس کی نشاندہی کیا کرتا ہوں. کچھ جھوٹ کی ہو گئی, کچھ صلہ رحمی کے حوالے سے ماں باپ کے ساتھ حکم عدولی کی ہو گئی. ایک اور چیز ہے اور وہ یہ ہے ماشاءاللہ ہر ایک آدمی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت کو چہرے پر سجایا ہوا ہے, اور بہت سے ایسے ہیں بیچارے ان کو پتہ نہیں. ان یہودیوں ربیوں کو آپ دیکھ لیں, وہ اپنے مذہبی لباس اور اپنے مذہبی حلیے پر فخر کرتے ہوئے عمل کرتے ہیں, اور تو شرماتا ہے یار, نبی کی سنت سے شرماتا ہے, نبی کی سنت کو اپنے ہاتھوں سے پامال کرتا ہے. کتنا حوصلہ آ گیا تیرے اندر یار. بس بات کو ختم کرتا ہوں, تھوڑی سی کوشش آپ کر لیں, تھوڑی سی بھی رکھ لو گے نا, باقی ہماری دعائیں ساتھ ہوں گی انشاءاللہ, وہ پھر بڑی ہو جائے گی اللہ نے چاہا. یہ تو تمام نبیوں کی سنت ہے, کوئی ایک نبی کی نہیں, تمام نبیوں کی سنت ہے. اور یہ وہ سنت ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے, ہارون کو خلیفہ بنا گئے علیہ السلام, واپس آئے قوم بچڑے کی عبادت میں لگ گئی. حضرت موسیٰ تو جلالی آدمی تھے, غصے میں اپنے بھائی کے سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ لیا. فَأَخَذَ بِرَأْسِهِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ, سر کے بال اور داڑھی کے بال بھی پکڑے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا, حضرت ہارون کہنے لگے اے میرے پیارے بھائی, یا ابن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی, آپ میری داڑھی کے بالوں کو اور سر کے بالوں کو پکڑ کر نہ کھینچے. میں مصلحتاً خاموش رہا تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میری امت میں تفرقہ ڈلا دیا. اچھا داڑھی بھی پھر ہو کیسی جو ہاتھ میں آ جائے. موسیٰ کے ہاتھ میں جو داڑھی آئی ہے نا, جو بھائی ہاتھ میں آنے والی, جن کی داڑھی ہاتھ میں نہیں آ رہی وہ ہاتھ والی بنا لے. اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے, ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے, اور بقیہ ایام میں ہمیں اپنی عبادت کو بھرپور طریقے سے, خصوصاً شب قدر میں پوری طریقے سے عبادت کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اے اللہ فلسطین کہ مظلوم مسلمانوں کی تو مدد فرما, غیب سے ان کی مدد فرما, ان کو استقامت عطا فرما. یار کتنی پیاری, الحمدللہ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی ان کی. بچہ چھوٹا بھائی مر رہا ہے, بہن مر رہی ہے, بھائی کہہ رہا ہے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. یہ اسلام کو انہوں نے سمجھا ہے. اللہ ہم بے بس ہیں, مجبور ہیں, ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ غیب سے ان کی مدد فرما اور انہیں کامیابی عطا فرما, ان کے ظالموں کو, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اللہ اسرائیل اور ان کے آبان و انصار, اے اللہ انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے, اے اللہ انہیں ناکام و نامراد فرما, اور ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما دے. مولا کریم ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم, یہ یاد کیا آپ نے, اذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو. یذکرکم, اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اذکر اللہ یذکرکم ولذکر اللہ اکبر. قوموا الی الصلاۃ یرحمکم اللہ.